الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کی یہ نشست جناب رضوان خالد چودھری صاحب کی فرمائش پر ہے، خاص طور پر ان طلباء اور طالبات کے لیے جو ان کے اسکالرشپ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج میں کسی مربوط موضوع پر بات کرنے کی بجائے چند متفرق چیزیں جن کو عام طور پر ہمارے نوجوان بکثرت نظر انداز کر دیتے ہیں اور بطور حکم دین کے ان کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ ایک مومن کے اندر ایک انسان کے اندر کچھ اوصاف ایسے ہیں، اندرونی خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ جل جلالہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ خوبیاں جہاں انسان کو اللہ جل جلالہ کا محبوب بناتی ہیں، وہیں اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری کامیابیاں سمیٹنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور بہت ساری آفات اور بہت ساری تکالیف اور بہت ساری ناکامیوں میں رکاوٹ بھی بنتی ہے۔ خیال ہوا کہ کسی موضوع پر کوئی مربوط گفتگو کرنے کی بجائے ان چند متفرق صفات کا تذکرہ کر دیا جائے، کیونکہ دین کی بات سننے اور سنانے کا اصل مقصود ذہن کی درستگی کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور یہ صفات ایسی ہیں جو ہماری عملی زندگی پر مختلف زاویوں سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے شکر، اللہ جل جلالہ کا شکر بجا لانا۔ یہ بہت ہی بنیادی خوبی ہے، اللہ جل جلالہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنی اہم چیز ہے کہ جنت میں جا کر ہم اللہ کے احکام کے پابند نہیں رہیں گے، وہاں جو کچھ ہوگا وہ صرف مزے لینے کے لیے ہوگا۔ تو جنت میں جا کر دنیا والے کاموں میں سے جو کام ہم کریں گے ان میں قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کا شکر اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی حمد ہوگی۔ چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ ہم اس ذات کے
شکر گزار ہیں، اس ذات کی تعریف کرتے ہیں جس نے دنیا کی مشقتیں، دنیا کی تکالیف ہم سے دور کر دیں۔ بے شک ہمارا رب بہت قدردان اور بہت بخشنے والا ہے۔ قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ جنت میں جب کوئی آپس میں گفتگو ہوگی، جب کوئی محفل ہوگی، کوئی مجلس ہوگی، تو اس کا اختتام الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں بھی یہ خوبی اللہ جل جلالہ کو اپنے بندے میں بہت زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنا محبوب اس وجہ سے بنا لیتے ہیں کہ جب وہ کھاتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک مرتبہ کی خوراک کھاتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ جب پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یعنی اس کی پوری زندگی اللہ کے شکر سے لبریز ہوتی ہے، اللہ کے شکر سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم شکر اس وقت بجا لاتے ہیں اگر ہمیں توفیق ہو جائے، تو عام طور پر تب ہوتی ہے جب کہ عام روٹین سے ہٹ کر ہمیں کوئی اچھی چیز میسر آ جائے۔ بہت اچھا کھانا مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کر دیں گے، کوئی غیر معمولی لباس پہننے کو مل گیا تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ لیکن اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ عام روٹین کی جو نعمتیں ہیں جن کی طرف توجہ نہیں جاتی، ان کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا، ان پہ بھی اللہ کا شکر بجا لو۔ عام روٹین کا کھانا کھا رہے ہو تو بھی اللہ کا شکر بجا لو، عام روٹین کا پانی پی رہے ہو تو بھی اللہ کا شکر بجا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے بہت سی وہ دعائیں منقول ہیں جو آپ نے مختلف مواقع پر فرمائی ہیں۔ لباس کپڑا پہنتے ہوئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا دعا اللہ سے مانگی؟ جب انسان اپنی فطری ضرورت پورا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے آپ نے کیا فرمایا، واپس نکل کر آپ نے کیا فرمایا؟ اس طرح کے مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک چیز جو ہمیں بہت کثرت سے ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ہے۔ حالانکہ وہ ساری نعمتیں روٹین کی ہیں، ہم نعمت اس کو سمجھتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کرو۔ آپ قضاء حاجت کر کے باہر تشریف لاتے تو فرماتے کہ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، کہ اللہ کا شکر ہے
کہ میرے معدے میں، میرے مثانے میں، میرے پیٹ میں، میری انتڑیوں میں جو نکلنے کی چیزیں تھیں وہ عافیت کے ساتھ نکل گئی. اس پر اللہ کا شکر بجا لا رہا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوں دعا کیا کرتے تھے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے پہلے تو کھانے کو دیا اور پھر کھانے کو اپنے معدے تک پہنچانے اور ہضم کرنے کا موقع دیا، اور پھر جو زائد ضرورت چیزیں تھیں ان کو باہر نکالنا بھی آسان کیا. تو ایک نعمت کے اندر در حقیقت 3 نعمتیں موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں جگہ جگہ شکر نظر آتا ہے، اور یہ چیز انسان کو اللہ کا محبوب بھی بناتی ہے. یہ جنتیوں کی صفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ پر، انسان کے رویوں پر، انسان کی کارکردگی پر، انسان کی پرفارمنس پر بہت اچھے اور مثبت اثرات مرتب کرتی ہے. اس لیے کہ شکر در حقیقت مثبت سوچ کا نام ہے، پازیٹیو تھنکنگ کا نام ہے. جب ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے میسر ہے، یہ چیز میرے پاس ہے. دیکھنے میں بظاہر یہ معمولی سی بات لگتی ہے کہ جو چیز ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. پتہ ہے کہ میں نے کھانا کھایا؟ نہیں، پتہ ہوتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کھانا مل گیا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے. مجھے پینے کو پانی مل گیا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے. مجھے تعلیم حاصل کرنے کا مواقع مل گئے ہیں، یہ بھی کوئی چیز ہے. مجھے ایڈمیشن مل گیا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے. میں پاس ہو گیا ہوں، یہ بھی کوئی چیز ہے. میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوں، یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن یہ چونکہ روٹین کی ہوتی ہے، انسان ان کا عادی ہوتا ہے، اس لیے انسان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی. اور جو انسان کے پاس نہیں ہوتا اس کو انسان زیادہ سوچتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں پاس تو ہو گیا ہوں لیکن اتنے نمبر نہیں ہیں میرے. انسان سوچتا ہے کہ مجھے ایڈمیشن تو مل گیا ہے لیکن فلاں جگہ نہیں ملا. انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، جو موٹر سائیکل موجود ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے. انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، لیکن جو سائیکل اس کے پاس موجود ہے اور اللہ نے چلانے کے لیے ٹانگیں دی ہوئی ہیں، ہمت دی ہوئی ہے، اس کے ادراک نہیں. تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ گردان اتنی لمبی ہوتی ہے،
یہ لسٹ، نیگیٹو لسٹ ہماری زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ ہماری پوری کی پوری سوچ کو ہی منفی بنا دیتی ہے اور ہمیں بہت ساری نفسیاتی پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شکر ہے اس رب کا جس نے کھانا دیا، شکر ہے اس رب کا جس نے پہننے کو دیا، شکر ہے اس رب کا جس نے 2-3 مرلے کا صحیح لیکن اپنا گھر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک کمرے کے گھر کو بھی ترس رہے ہیں، ان کے پاس چھت ہی نہیں۔ تو جگہ جگہ یہ احساس کہ یہ بھی ہے، 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 تاکہ جو نہیں کی لسٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ڈیٹا زیادہ ہو۔ وہ اگر چند MB کا ہے تو یہ کچھ GB کا ڈیٹا ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو جب ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز اس کے نتیجے میں ہمارے اندر آتی ہے وہ نعمت کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جو ہمارے ذہن کو بہت حد تک مثبت بنانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ احساس کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ در حقیقت میرا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ اس سے اللہ کے ساتھ انسان کا ربط مضبوط ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان پر جو احسان کرے اس کے ساتھ وہ جڑتا ہے۔ تو اللہ کے احسان کا جب احساس ہوگا کہ یہ بھی ہے اور اس کا دیا ہوا ہے، یہ بھی ہے اور اس کا دیا ہوا ہے، یہ بھی ہے اور اس کا دیا ہوا ہے، تو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ سے محبت کبھی یک طرفہ نہیں رہتی، یہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ تو اللہ اس سے زیادہ بندے کو چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑھ کر بندے کی طرف آتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جگہ جگہ شکر کا معمول بنا لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر کا معمول بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے، اور اس حوالے سے، اس اعتبار سے اپنی سوچ کو زیادہ سے زیادہ مثبت بنانا ہے۔ اگر ہم اس لائن پہ چل پڑے اور یہ چیزیں تدریجاً پیدا ہوتی ہیں، محنت کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی پروگرام ہم اپنی کسی ڈیوائس میں انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ وقت مانگتا ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح یہ جو صفات ہیں جن کو صوفی کرام اخلاق حسنہ کہتے ہیں، ان کو بھی اپنے اندر انسٹال کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے
تو آہستہ 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 ہم انشاءاللہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کر بھی لیں گے۔ دوسری چیز ہے صبر۔ شکر کے ساتھ صبر کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ کچھ تو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوتے ہیں اور کچھ ہماری مرضی سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں۔ تو دوسری قسم کی چیزوں کے لیے ہمیں صبر کا کہا گیا ہے، اور قرآن نے جس طرح شکر کا بہت کثرت سے ذکر کیا ہے، اگر میں ان آیات کی تفصیل میں جاؤں گا تو شاید بات لمبی ہو جائے، کیونکہ مجھے اور بھی چیزیں عرض کرنی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن نے صبر کا بھی بہت جگہوں پر ذکر کیا اور بہت زبردست انداز میں ذکر کیا۔ قرآن نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کو اپنانے والے ہیں۔ صبر در حقیقت صبر یہ شکر یہ کرنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ اپنانے کی چیز ہوتی ہے۔ جو صابرین ہیں یعنی جو صبر کو اپنانے والے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور اتنا اجر ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور کسی وہم اور تخیل میں وہ نہیں آ سکتا۔ اس کا کوئی دائرہ مقرر نہیں کیا، بے انتہا اللہ کی طرف سے صبر کا صلہ ملتا ہے۔ صبر کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ناگوار واقعے پر صبر کر لیں، بلکہ خود قرآن کے مختلف جگہوں پر استعمالات سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ان میں سے چند پہلو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے انسان کی ہمت اور انسان کی قوت ارادی۔ انسان اپنی ہمت کو، اپنی قوت ارادی کو استعمال کرنے کا عادی بن جائے، اپنی ہمت اور قوت ارادی کو ہمیشہ ایکٹیو رکھے، اس کو ڈی ایکٹیو نہ ہونے دے، یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے عقلی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کرنے کا ہے، تو اب بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوت ارادی میں، ہماری ول پاور میں، ہماری ہمت میں کوئی کمی ہے۔ اس کا ازالہ کرنا، اور یہ ازالہ جو ہے وہ کرتے کرتے ہی ہوتا ہے، یک دم نہیں ہوتا۔ یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں انسان کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ یکدم کبھی نہیں انسٹال ہوتی۔ انسان لگا رہے تو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اور بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اور بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے سورۃ الفتح میں صحابہ کرام کی جہاں صفات حمیدہ کا ذکر کیا ہے،
وہاں ان کو ایک کھیتی سے کی تشبیہ سے سمجھایا ہے. ایک دانہ ہوتا ہے، پھر کس طرح سے وہ باہر نکلتا ہے، ایک بہت نازک سی کمپل ہوتی ہے، پھر کس طریقے سے وہ ایک مضبوط تنا بن جاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ بڑھتا ہے. صحابہ کرام کے حالات کو، اوصاف حمیدہ کو قرآن نے اس تشبیہ کے ذریعے سمجھایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ترقی پذیر ہوتی ہیں وہ تدریجاً ہوتی ہیں. ہمارے بہت سارے بزرگوں نے یہ کہا کہ سستی کا علاج چستی. انسان کوشش شروع کر دے کہ میں نے اپنی سستی پر قابو پانا ہے، میں نے اپنی کاہلی پر قابو پانا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے. تو جب انسان اپنا ذہن بنا لیتا ہے تو وہ پھر رفتہ رفتہ عملی طور پر بھی انسان کی زندگی میں یہ چیز آنے لگ جاتی ہے. اور اسی سے صبر کا ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ہے استقامت. یعنی آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ کرنے کا کام ہے اور مجھے کرنا چاہیے، تو پھر کر بھی لیں اور کرتے رہیں بھی. اس پہ دوام، اس پہ تسلسل ہو، اس پہ جماؤ ہو. یہاں پر بھی وہی چیز آ جاتی ہے، انسان کے اندر کی بے ہمتی، انسان کے اندر کی کمزوری، اس کو انسان رکاوٹ نہ بننے دے. وہ انسان کے کافی حد تک انسان کے اختیار میں ہوتی ہے. اللہ نے انسان کی طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں. بعضوں کی طبیعت بہت زیادہ فعال متحرک ہوتی ہے، اور بعضوں کی اس کے مقابلے میں اتنی فعال اور متحرک نہیں ہوتی. اللہ نے ان کو اس خوبی کے بجائے کسی اور خوبی سے نوازا ہوتا ہے، اور وہ خوبی اس خوبی کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیز کہ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر، ہر انسان کی فطرت میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. اس صلاحیت کو بروئے کار لانا اور انسان کے اندر جو اس کی مزاحمت کرنے والی چیز ہے اس کو ایک سائیڈ پہ کرنا، یہ استقامت میں داخل ہے. اور استقامت بھی صبر کا ایک حصہ ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرے، اور کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر اس پر جماؤ اور تسلسل کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی ہے ان میں یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ میں بے ہمت ہو جاؤں اور سست اور کاہل ہو جاؤں. اے اللہ مجھے اس سے بچا کر رکھنا. اور جو تیسری چیز ہے اس میں، اور وہ صبر کا مفہوم ہے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ
زندگی کے ناخوشگوار واقعات پر ہم نے ریئیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو سہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو اس کو اپنے ذہن پر سوار نہ کرو، یہ سوچو کہ یہ تو ہونا ہی ہونا تھا، بس یہ کہہ کر گزر لو۔ اس میں اگر سبق کا پہلو ہے کہ فلاں وجہ سے ہوا ہے تو اس کا تجزیہ ضرور کریں، لیکن جو ناخوشگوار واقعہ انسان کے ساتھ پیش آیا ہے، بعض اوقات انسان اس کو اتنا لے کر بیٹھتا ہے، نمبر کم آ گئے، ان کو اور مسئلہ ہو گیا کہ انسان کے ذہن پر وہ چیز سوار ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مشکل وقت ہے، تکلیف دہ زندگی کا مرحلہ ہے، اگر اس میں سے گزر رہے ہو تو بھی حوصلے اور ہمت کے ساتھ گزرو، امید اللہ سے رکھتے ہوئے گزرو، اور جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا، امید بھی ایک خوبی ہے جس کا آج میں نے ذکر کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تلقین ہے، اور مختلف مواقع پر ہمیں وہ آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے، اس میں شکر بھی آ جاتا ہے اور اس میں صبر بھی آ جاتا ہے، دونوں چیزیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ برا ہو گیا ہے تو ہونے سے پہلے تو اس سے بچنا چاہیے تھا، جو آپ کے اختیار میں ہے اس سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے، لیکن ہو چکنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس میں اگر اچھائی کا کوئی پہلو ہے، فائدے کا کوئی پہلو ہے، بعض مصحب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں سے بھی کوئی اچھائی کا پہلو نکال لیتا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک صاحب دودھ گھر میں لا کر ہمیں دیا کرتے تھے، ان کا کاروبار تھا یہ۔ گرمیوں کے موسم میں وہ دور سے آتے تھے اور اس زمانے میں سائیکلوں پہ یہ کام ہوتا تھا، تو دودھ خراب بھی ہو جاتا تھا۔ تو دودھ خراب ہو گیا، اصل میں تو دودھ ہے کہ اس کی چائے بنانی ہے، وہ بچوں کو پلانا ہے اور دوسرے گھر کے کاموں میں استعمال ہونا ہے، لیکن خراب ہو گیا۔ تو ہماری والدہ یہ کرتی تھی کہ اس خراب شدہ دودھ کا کھویا بنا لیتی تھی، بڑا اچھا کھویا بنتا تھا۔ تو جس جگہ ہم پہنچے ہیں، پیچھے سوچنے کی بجائے یہ سوچ آگے کیا ہوگا، اور اس میں میرے لیے بہتری کا بھی کوئی پہلو ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، اپنے صحابہ کو لیلۃ القدر کے بارے میں متعین طور پر بتانے کے لیے، لیکن دو شخص آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، تو میں کر رہے تھے، تو اس کی نحوست ایسی ہوئی کہ اللہ کی طرف سے یہ علم اٹھا لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ نہیں بتانا۔ اب جن کی غلطی سے ایسا ہوا ان کے لیے بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اسی کو لے کر بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ عسیٰ ان یکون خیرا لکم، اپنی غلطی سے ہوا ہے، لیکن
اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر کا کوئی پہلو، کہ پہلے ایک رات ہم نے اپنے رب کے حضور وقف کرنی تھی، اب ہم ساری طاقتیں اپنے رب کے حضور وقف کریں گے، زیادہ توفیق ہمیں مل جائے گی۔ ایک متعین رات ہوتی تو اس میں اگر ہم گناہ کر بیٹھتے تو اس کا وبال بڑا سخت ہوتا، متعین نہ ہونے کے نتیجے میں ہم اس وبال سے بچ گئے، تو نقصان ہوا ہے اور غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، لیکن جب ہو گیا تو اس کو اپنے ذہن پر سوار کر کے لے کر بیٹھنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنے کی تلقین فرمائی اور یہ بتایا کہ آگے کو اگر دیکھنا ہے تو وہ مثبت نظر سے دیکھنا ہے، منفی نظر سے نہیں دیکھنا، وہ سفید عینک سے دیکھنا ہے، وہ کالی عینک سے نہیں دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی موجود تھے، کہیں سے سانپ نکلا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے اور حکم ہے سانپ کو مارنے کے بارے میں، تو یہاں تک ہے کہ جو جانور احرام کی حالت میں مارے جا سکتے ہیں ان میں بھی سانپ شامل ہے، اپنے تحفظ کے لیے انسان مار سکتا ہے، لیکن وہ سانپ جب نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہو کیوں نکل گیا، اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو کوسنے لگ جاتے ہیں، وہ ادھروں مارنا سکھا، وہ ادھر نو جانا سکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش، کاش جو ہوتا ہے نا، کاش کا لفظ لو عربی میں کہتے ہیں، یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے، یار ایسے کر لیتے تو یوں ہو جاتا ہے، ایسے کر لیتے تو۔ آپ نے فرمایا کہ وقیت شرکم کما وقیتم شرہ، چلو خیر ہو گئی، اگر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو تم بھی تو اس سے بچ گئے ہو نا، کسی کو اس نے ڈسا نہیں ہے۔ اگر وہ سانپ تم سے، تمہارے حملے سے بچ گیا ہے تو اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، تم بھی اس کے حملے سے بچے ہو۔ تو دیکھیں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحہ موجود کے اندر جو بظاہر اپنی مرضی کے خلاف تھا، اپنی پلاننگ کے خلاف تھا، اپنی سکیم کے خلاف تھا، اس میں سے مثبت پہلو نکال لی۔ یہ اس طرح کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھیں تو بہت ساری ملتی ہیں۔ تو یہ چیز کہ مشکل وقت کو کیسے گزارنا ہے، ناگوار چیز کو کیسے گزارنا ہے، اور جب وہ ہو چکی، فنش ہو گئی، تو اب اس کے بارے میں ذہنی رویہ کیا رکھنا ہے، یہ چیز بھی صبر کے مفہوم میں داخل ہے۔ صبر کے مفہوم میں جو چوتھی چیز اہم ہے وہ ہے جس کو ہم تحمل یا حلم کہتے ہیں، برداشت کہتے ہیں، کہ کسی دوسرے انسان کی طرف سے ہمیں ناگواری پیش آئی تو اس پر ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو قرآن نے جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جب کسی کی طرف سے تمہیں کوئی ناگوار معاملہ پیش آئے تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلا کام یہ
ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے. اس کو عربی میں غیظ کہتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو غیظ ہے اس کو دبا لے آدمی، یعنی ریئیکٹ کرنے میں جلدی نہ کرے. اس حالت میں کسی قسم کی ریئیکشن اس کی طرف سے نہ آئے. اس حالت کو گزار لینا، اس حالت کو جس کو عربی زبان میں غیظ کہتے ہیں، اس کو دبا لینا، یہ صبر کے اس 5ویں پہلو کی ابتدا ہے. اور پھر آگے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے آگے درجات ہیں. یہ چیز بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو 2 باتیں اب تک ہو گئی. ایک اپنے اندر شکر پیدا کرنا، شکر کو اپنانا. دوسرے صبر کو اپنانا. اور تیسری چیز، اور وہ ہے امید. انسان اور ایک مومن کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. دیکھیں ابھی جو میں نے واقعہ ذکر کیا، لیلۃ القدر کا علم امت سے واپس لے لیا گیا، امت کو اس سے محروم کر دیا گیا. لیکن آپ نے اس میں بھی کہہ دیا کہ عسیٰ ان یکون خیرا لکم. تو یہ صبر اور شکر جب 2 چیزیں آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر امید بھی آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عبادت، بہترین عبادت کون سی ہے، اونچی عبادت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتظار الفرج فی الشدہ. اگر آپ مشکل وقت گزار رہے ہیں، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت میں بھی اچھے وقت کی اللہ کے رحمت سے امید رکھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء. کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جو وہ مجھ سے جس طرح کی توقعات رکھتا ہے، جس طرح کا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. تو اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھنا، پر امید رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے. اللہ کے 2 حق صوفیہ کرام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں، ایک خوف اللہ کا اور ایک رجا، یعنی امید. اور یہ امید والے پہلو جو ہے یہ زیادہ اہم ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اگرچہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مومن کو. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، شکر، صبر، امید. اور چوتھی چیز ہے، اور وہ در حقیقت صبر ہی سے نکلتی ہے، لیکن چونکہ حدیث مبارکہ میں اس کو مستقلاً بیان کیا گیا ہے، الگ سے بھی بیان
لگا ہے، اس لیے میں اس کو مستقل ذکر کر رہا ہوں، اور وہ ہے جس کو عربی میں تأنی یا اناعت کہتے ہیں، یعنی طبیعت میں، مزاج میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ سستی تو اچھی نہیں ہے، کاہلی اچھی نہیں ہے۔ سستی اور کاہلی کا مطلب ہے کہ پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے پھر بھی نہیں ہو پا رہا، یہ سستی ہے۔ لیکن یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس میں فیصلے میں جلد بازی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یہ اناعت کہلاتا ہے، کہ مزاج میں جلد بازی نہ ہو، مزاج میں جذباتی پن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ عرب کے مشرقی حصے کا ایک علاقہ تھا، بحرین کہلاتا تھا، اس میں موجودہ بحرین بھی شامل تھا، اور بحرین سے متصل، موجودہ بحرین سے متصل سعودی عرب کے علاقے بھی شامل تھے۔ تو اس سائڈ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور بڑا طاقتور اور مضبوط قبیلہ تھا، عبد القیس۔ ان کا وفد مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کو یہ کہا کہ تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ دو خوبیاں کون سی؟ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی، یعنی ان خوبیوں کا اظہار کیسے ہوا۔ ہوا یہ کہ جب یہ قافلہ مسجد نبوی کے پاس پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری، آپ کی زیارت اور آپ کی قدم بوسی، آپ کی دست بوسی، اور یہ لفظ حدیث میں آتے ہیں کہ جلدی سے ہم لپکے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کریں، یعنی آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے پاؤں چومیں، آپ کا نیاز حاصل کریں، اور اس میں اپنے اونٹوں سے، اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترے اور لپکے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ یہ والہیت، یہ جذبہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ان کے جو سردار تھے انہوں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو اپنی اونٹنی کو اطمینان سے بٹھایا، یعنی مناسب جگہ پر، جہاں گاڑی پارک کرنی چاہیے، کہ صحیح جگہ پارکنگ کی ہو سکتی ہے، وہاں اپنی گاڑی لگائی جا کر، اور پھر اپنے سامان، اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی سواری کا بوجھ ہلکا کرو، جو کجاوا وغیرہ رکھا ہوا ہے اس کو اتارو، تاکہ غیر ضروری طور پر جانور پہ بوجھ نہ پڑے، اور اس کے بعد اپنے سامان سے انہوں نے نئے کپڑے نکالے، کیونکہ سفر کی گرد و غبار تھی ان کپڑوں، اپنے آپ کو ذرا صاف ستھرا کیا اور کپڑے تبدیل کیے، اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی اس خوبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا الانات سے، تأنی انات۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، ایک حلم ہے، بردباری ہے، تحمل ہے، اور دوسری چیز انات ہے، جلد بازی نہ ہو آدمی کے اندر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ جذباتی پن، جلد بازی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ کا ایک محاورہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہو، اللہ کو ناپسند ہو، یا دنیاوی طور پر انسان کا نقصان ہو سکتا ہو، تو اس کو شیطان کی طرح منسوب کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس پر خوش ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ مومن کو غمگین دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مومن غمگین ہو۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلہ یعنی جذباتی فیصلے، جلد بازی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور الانات من اللہ، یہی ٹھہراؤ جو عبد القیس کے سردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ چیز ایسی ہے کہ جب بندے کے اندر شیطان دیکھتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جب بندے کے اندر اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے بعض کی سندوں پر کچھ تھوڑی بہت بات ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ساری حدیثوں کو ملا کر یہ اس قابل ہیں کہ ان کو اس طرح کے سیاق و سباق میں، اس طرح کے کنٹیکسٹ میں پیش کیا جا سکے۔ جو پہلی بات ہے عبد القیس کے سردار والی، وہ تو بالکل درست ہے، لیکن باقی جو حدیثیں ہیں وہ بھی قابل اطمینان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الصمت الحسن والتؤدۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوہ، انسان کا ظاہری رکھ رکھاؤ ٹھیک ہو، وزادار انسان ہو، موقع محل کی رعایت رکھنے والا انسان ہو، تو ادا یہ وہی جس کو انات سے ہم نے تعبیر کیا، ٹھہراؤ طبیعت میں، جماؤ طبیعت میں، جذباتی پن اور جلد بازی نہ ہونا طبیعت میں۔ اور تیسری چیز والاقتصاد، میانہ روی، نہ حد سے زیادہ
پیچھے رہیں نہ حد سے آگے نکلیں، درمیان میں رہیں، اعتدال۔ یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوصاف نبوت میں سے، یہ نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ تو اب تک 4 چیزیں ہم نے عرض کی: شکر، صبر، امید اور تأنی یا انات۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز بہت کثرت سے ہوتی ہے۔ امید کی کمی کی وجہ سے مایوسی کا شکار بہت جلدی ہو جاتے، حالانکہ زندگی بڑی پڑی ہے، پتہ نہیں کس طرح کے حالات آنے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا۔ جہاں انسان کی زندگی میں دھوپ ہوتی ہے تو چھاؤں بھی ہوتی ہے۔ تم ایک ہی چیز کو دیکھتے ہو، ہر ایک کی زندگی میں دھوپ کے بعد چھاؤں آتی ہے، چھاؤں کے بعد دھوپ آتی ہے، تو آگے چھاؤں، اگر اس وقت دھوپ میں ہو تو آگے چھاؤں آنے والی ہے۔ اور تأنی، چوتھی چیز، جلد بازی نہ ہو۔ یہ بھی ہمارے نوجوانوں میں بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے، جذباتی انداز سے سوچنا، جذباتی انداز سے فیصلے کرنا، جذباتی انداز سے رائے قائم کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بجائے اس کا اپوزٹ جو طریقہ ہے وہ اختیار کرو۔ اور اسی سلسلے میں 5ویں چیز ہے جس کو بعض حدیثوں میں تدبیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہی ٹھہراؤ ہم جس کی بات کر رہے ہیں، جس انات کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹھہراؤ آئے گا کیسے انسان؟ اس کا کوئی بنیادی مظہر کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عقل کالتدبیر۔ اس حدیث پر بھی بعض حضرات نے سند پہ کچھ کلام کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ حدیث قابل قبول ہے، اور ایک بہت بڑے محدث علامہ منذری رحمہ اللہ نے بھی اس کو قابل قبول قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف ولا حسب کحسن الخلق۔ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کہ سب سے بڑی عقل مندی تدبیر ہے۔ تدبیر کیا ہے؟ تدبیر کے معنی ہے النظر فی دبر الامور، عربی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی ہر معاملے کی انتہا کو دیکھنا۔ یعنی جب بھی آپ کوئی رائے قائم کرنے لگیں، آپ کو کوئی فیصلہ کرنے لگیں، کوئی پلان بنانے لگیں، کوئی اسکیم بنانے لگیں، تو چیزوں کے نتائج کو ضرور دیکھیں۔ آپ ایک ٹنل میں، ایک سرنگ میں گھسنے لگے ہیں، تو اس طرف سے میری سائیڈ سے یہ ٹنل کیسی ہے یہ تو میں دیکھ لوں گا، لیکن صرف اسی کو دیکھ کر اس میں گھس جانا یہ عجلہ ہے، یہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے۔
اور آپ یہ بھی پتہ کرواتے ہیں یا یہ بھی سوچتے ہیں یا یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے دوسری سائیڈ پہ کیا ہوگا جب یعنی میری یہ سکیم پوری ہوگی، جو کام کرنے لگا ہوں جب یہ پورا ہوگا، تو جس مہم پہ میں جانے لگا ہوں جب یہ مکمل ہوگی تو اس وقت حساب و کتاب کیا ہوگا، اس وقت کی بیلنس شیٹ کیا ہوگی میری، اس کو دیکھنا، یعنی انجام کو دیکھنا، نتائج کو دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ عقل جس جگہ استعمال ہونی چاہیے اس میں سب سے اہم جگہ یہ ہے۔ اور دوسری جو دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ لا ورع کل کہ تقوی یہ زیادہ نیکیاں کرنا نہیں ہے بلکہ برائیوں سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اور فرمایا ولا حسب کا حسن الخلق، اچھے اخلاق جیسا کوئی حسب و نسب نہیں ہے۔ یعنی انسان حسب و نسب کو اہمیت دیتا ہے اس وجہ سے کہ حسب و نسب انسان کے کام آتا ہے، انسان کا اثر و رسوخ پڑتا ہے کہ جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں جی فلاں کا بھتیجا ہوں، جی میں فلاں کا فلاں لگتا ہوں، تو انسان کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام حسب و نسب سے یعنی اپنے خاندانی تعلقات سے، خاندانی اثر و رسوخ سے کوئی لینا چاہتا ہے، وہی کام آدمی چاہے تو اپنے حسن اخلاق سے، اچھے برتاؤ سے لے سکتا ہے۔ آپ اپنے اخلاق اچھے کر لیں، ہر سے میل جول اچھا کر لیں، برتاؤ اچھا کر لیں، تو لوگوں سے آپ کے تعلقات ایسے بن جائیں گے، آپ کی پبلک ریلیشنز ایسی ہو جائیں گی کہ آپ خود ایک حوالہ بن جائیں گے۔ ان حسب و نسب میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے حوالے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو گے تو اس سے بھی بڑھیا بات ہو جائے گی کہ آپ خود ایک حوالہ بن جائیں گے، آپ خود ایک مقبول شخص بن جائیں گے، اور لوگ آپ کے حوالے سے بات کریں گے جی میں فلاں کا یہ لگتا ہوں، میں فلاں کا یہ لگتا ہوں، فلاں کا یہ لگتا ہوں۔ جن لوگوں کے حسب و نسب پر فخر کیا جاتا ہے انہوں نے بھی آخر زندگی میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی مقبولیت ہوتی ہے۔ تو یہی کام تم کر لو۔ 5 چیزیں تو یہ ہو گئیں، اور 6ٹھی چیز آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے بیان فرمائی، اور کئی احادیث سے یہ چیز کشید ہوتی ہے، لیکن ہمارے نوجوان اس میں عام طور پر بہت زیادہ کوتاہی کا مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ ہے کسی بھی ممکنہ نقصان کے معاملے میں اپنے انداز میں، اپنے عمل میں احتیاط کو اپنانا۔ یہ اسی میں پچھلی ہر اگلی چیز پچھلی چیز سے جڑی ہوئی، نتائج دیکھنا پچھلی چیز تھی، اسی میں یہ کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا اہتمام کریں۔ شوق میں آ کر ون ویلنگ شروع کر دی، لیکن یہ اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا، اور اس طرح کے کئی کام کر گزرے، اور بعد میں
نقصان ہو گیا اس کا۔ ہمارے جو نوجوان سیر سپاٹے پہ جاتے ہیں بعض اوقات اس طرح کے نقصان کروا کے لیتے ہیں اپنے، اور بعض اوقات بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو وہمی تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جگہ یہی سوچتا رہے، لیکن کسی خطرے میں آدمی کو تب ڈالے، آدمی اپنے آپ کو تب ڈالے جبکہ اس میں اس کو کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہو۔ اس کے بغیر غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو یا دوسرے کو کسی خطرے سے دوچار کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھت ہے جس کے ارد گرد منڈیر بنی ہوئی نہیں ہے، اس کی پردیاں بنی ہوئی نہیں ہیں، کھلی چھت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے سے گریز کرو۔ اگر کوئی اس پر سوتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ کیوں؟ دیکھنے میں معمولی بات ہے، لیکن چھت میں آدمی سوتا جو ہے وہ پلٹے کھا کر خدا نخواستہ نیچے گر جائے، یا بعض اوقات آدمی آدھی نیند اور آدھی بیداری میں ہوتا ہے، اٹھ کے چل پڑتا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں کیا ہوں، تو اٹھ کر اگر چل پڑا اور خدا نخواستہ نیچے گر گیا، آدمی کو بعض اوقات نہیں احساس ہوتا رات کے وقت میں یا نیند کی حالت میں، دن کا وقت بھی ہو، آدھی نیند آدھی بیداری ہو، تو آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو تلوار پکڑانی ہے اور وہ تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے، تو میرا مقصد تو کسی کو مارنا نہیں ہے بلکہ تلوار پکڑانا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یوں ننگی تلوار مت پکڑاؤ کسی کو، اس لیے کہ اگر تلوار کا دستہ میں نے اپنی طرف رکھا تو جو پکڑے گا اس کو جس سائڈ سے پکڑنی پڑے گی اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اور اگر میں نے دستہ اس کی طرف کیا تو اس کا نقصان ہونے کا امکان کم ہو جائے گا، لیکن میرا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تلوار اگر کسی کو پکڑانی ہے تو اس کو نیام میں ڈال کر پکڑاؤ، اور پھر جب اگلے نے استعمال کرنی ہوگی وہ نیام سے نکال لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں تیر ہے، کوئی نیزہ ہے، مسجد میں سے، بازار میں سے، کسی مجمع کے اندر سے گزر رہے ہو تو وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے خیال میں تم اپنے طور پر بہت احتیاط سے لے کر چل رہے ہو، لیکن کوئی اور گزرنے والا بھی احتیاطی کر سکتا ہے، کسی کو لگ سکتا ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ کوئی چمڑا وغیرہ کاٹنا ہے تو چیز کو چھری سے کاٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ نیچے رکھ کر جو ہے وہ دونوں سائڈ سے اس کو اونچا کرنا پڑتا ہے، تو بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ یوں دو انگلیاں نیچے رکھ کر یوں چیز کاٹا کرتے تھے۔ آدمی بہت احتیاط کے ساتھ بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن چونکہ امکان ہے کہ تم زور لگاؤ اور نہ صرف یہ کہ وہ چمڑا یا جو چیز بھی کاٹ رہے ہو وہ کٹ جائے، بلکہ وہ یہاں آ کر لگ جائے، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو۔ اس زمانے میں ایک عادت ہوتی تھی، لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور دوسرے سے آپ ذرا فاصلے پہ بیٹھے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی طرف متوجہ کروں،
تو اس زمانے میں زیادہ تر جو فرش ہوتا تھا خاص طور پر مسجد نبوی میں وہ کنکریوں کا ہوتا تھا، کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اگلے کو متوجہ کرنے کے لیے کنکری اٹھا کر اس کی طرف مارتے تھے، اس کی طرف پھینکتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب کنکری آتی تھی تو وہ مڑ کر دیکھتا تھا کہ ادھر کدھر سے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ تو جب مڑ کر دیکھتا تھا تو اس کو کہہ دیتے تھے کہ میری بات سنو۔ تو کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ بظاہر یہ کنکری معصوم سی چیز ہے، بے ضرر سی چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خذف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کے کان میں جا کر لگ سکتی ہے، کسی کی آنکھ میں جا کر لگ سکتی ہے، کوئی اور کسی کا نقصان کر سکتی ہے۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے کر لو، اس طریقے سے اپنے آپ کو متوجہ نہ کرو۔ ہم چیزیں لے کر نکلتے ہیں بعض اوقات تو بہت ساری بے احتیاطیاں کر لیتے ہیں، اور روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں بہت ساری بے احتیاطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ نوجوانوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، ہر بات کو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج کے اندر اس طرح کی احتیاط کہ دیکھو کہ اس میں کوئی نقصان کا پہلو تو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو جو آگ جل رہی ہے کسی بھی جگہ اس کو بجھا کر سو، تاکہ جاگتے ہوئے تو آگ اگر ادھر ادھر ہوگی تو فوری پتہ چل جائے گا کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن سوتے ہوئے میں اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ گیس چولی کھلی رہ گئی، گیس کا چولہا جلتا، گیس کا ہیٹر چلتا ہوا چھوڑ دیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اس زمانے میں بحری سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا، کیونکہ بحری جہاز اتنے زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی قابل ذکر مقصد ہو تو بحری سفر کرو، وگرنہ غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو خطرے سے دوچار نہ کرو۔ اور اس ساری گفتگو سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ہماری پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور دین کی ہماری پوری زندگی سے ریلیونسی کیا ہے، ہماری پوری زندگی سے اس کا تعلق کیا ہے، یہ بات ہمیں ان تعلیمات سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے یہ اوصاف بھی اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین سیکھنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔